الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئاته فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمد عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدق بزرگان محترم، برادران عزیز اور میری اسلامی بہنیں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی دنیا میں کامیابی اور ناکامی، چنانچہ جب انسان ان تینوں چیزوں کو دیانتداری اور سمجھداری کے ساتھ حاصل کر لیتا ہے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ دیانتداری یا سمجھداری کے ساتھ ان تین چیزوں کو حاصل نہیں کر پاتا، اس کو بھی مس کر دیتا ہے، تو پھر ناکامی اس کا مقدر ہو جاتی ہے۔ گویا کہ تین کا مجموعہ یہ اس کی کامیابی کی ضمانت ہے، اور تین میں سے کسی ایک کا بھی حاصل نہ ہونا اس کی ناکامی کی دلیل ہے۔ تو یہ تینوں کی تینوں چیزیں جب انسان کو ناکامی کی دلیل ہے، تو یہ تینوں کی تینوں چیزیں جب انسان کو حاصل ہوتی ہیں تو وہ کامیاب کہلاتا ہے۔ اور یہ اصول صرف تکوینی نہیں ہے، تشریبی ہے۔ تکوینی ہونے کا مطلب یہ کہ کائنات کے جو نظام چلتے ہیں، کائنات کے نظاموں میں بھی یہ اصول کار فرما ہے کہ یہ تین چیزیں جب انسان حاصل کر لیتا ہے تو کامیاب ہو جاتا ہے۔ تین میں سے کوئی ایک چیز بھی حاصل نہ کر پائے تو ناکام رہتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے یہ اصول تشریبی ہے کہ شریعت کی عبادات کے اندر بھی انسان ان تینوں چیزوں کو جب متعین کر لیتا ہے، تینوں چیزوں کو حاصل کر لیتا ہے تو کامیاب ہو جاتا ہے۔ اگر ایک بھی چیز اس کی رہ جاتی ہے تو ناکام ہو جاتا ہے۔ اور وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز مقصد کا تعین ہے۔ سب سے پہلی چیز مقصد کا تعین ہے کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے، آپ کا گول کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز مقصد کا تعین ہے۔ مقصد کے تعین کے بعد راستے کی تلاش ہے کہ وہ کس مقصد کو حاصل کرنے کا راستہ ہے، اس کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ اور تیسرا، اس راستے پہ کس طرح آسانی سے چلا جا سکتا ہے، آسانی سے وہ راستہ کیسے طے کیا جا سکتا ہے، تیسری یہ چیز۔ تو گویا کہ یہ تین چیزیں، ایک تو مقصد کا تعین، دوسرا حصول مقصد کا راستہ، اور تیسرا راستے پر آسانی سے چلنا۔ یہ تین چیزیں جب انسان کو حاصل ہو جاتی ہیں تو وہ دنیا کا کام ہو یا دین کا کام ہو، وہ کامیابی کے ساتھ اس کو حاصل کر لیتا، عبور کر لیتا ہے۔ مثلا ایک شخص بیمار ہے، اب بیمار شخص جو ہے اس کا جو ہے مقصد کا تعین اس کو کرنا ضروری ہے کہ سب سے پہلے وہ یہ سمجھے کہ صحت مقصود ہے، کہ مجھے صحت حاصل کرنی ہے۔
اب اس کو دوسرا سٹیپ شروع ہوتا ہے کہ اس صحت کو کیسے حاصل کیا جائے، کس راستے سے حاصل کیا جائے۔ تو پھر اس مقصد کے بعد اس سے راستے کو تلاش کرتا ہے، پھر راستہ تلاش کر لیتا ہے، تو اب راستے پر آسانی سے چلے کیسے، اس کو پورا کیسے، سٹیپ اس کے پورے ہو جاتے ہیں تو اس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت اور سنت کے مطابق صحت مل جاتی ہے۔ لیکن اگر اس بیمار کو صحت کا مقصود ہونا ہی پتہ نہیں ہے، وہ صحت کو مقصد ہی نہیں سمجھتا کہ صحت بھی کو حاصل کرنے کی چیز ہے، تو وہ بیمار رہتا ہے، اس کو صحت حاصل نہیں ہو سکتی۔ یا یہ تو اس کو پتہ چل گیا کہ صحت مقصد ہے، صحت مقصود ایک چیز ہے، اس کو حاصل کیے بغیر بہت سی چیزوں سے میں محروم ہو جاتا ہوں، لہذا صحت کا مقصود ہونا تو اس کو پتہ چل گیا، لیکن اس کو راستہ پتہ نہیں ہے کہ صحت کیسے حاصل کرے، پتہ نہیں ہے کہ صحت کیسے حاصل کرے، تو بھی ظاہر ہے کہ وہ اس مقصود کو نہیں حاصل کر پائے گا، کیونکہ اس کا راستہ ہی نہیں پتہ چل رہا اس کو۔ دوسرا یہ کہ اس کو راستہ پتہ چل گیا کہ ہاں مجھے اطباء کے پاس جانا ہے، مجھے فلاں ڈاکٹر سے ملنا ہے، مجھے فلاں جگہ تشخیص پاس جانا ہے، مجھے فلاں ڈاکٹر سے ملنا ہے، مجھے فلاں جگہ تشخیص کروانی ہے، تو اس کو راستہ بھی مل گیا، ڈاکٹر مل گیا کہ ہاں جی یہ راستہ ہے، یہ ہاسپٹل ہے، وہاں جا کے اپنا علاج کروائیں، تو راستہ اس کو مل گیا۔ راستہ ملنے کے بعد اب ظاہر کہ اس راستے پہ چلنا آسان ہوا یا نہیں، پتہ چل رہا ہے کہ اس راستے پہ چلنا مشکل ہے، علاج اتنا مہنگا ہے کہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا، پاسبل نہیں کہ میں علاج کر سکتا ہوں، اور یہاں امریکہ یورپ کی دنیا میں ہے تو یہ میڈیکل انشورنس ہی نہیں ہے، لہذا اتنا بڑا کیش ہی میرے پاس نہیں ہے، لہذا دیکھو مقصد بھی اس کو حاصل ہو چکا، چل گیا کہ فلاں جگہ علاج ہوتا ہے، لیکن علاج اتنا مشکل ہے کہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتا، آسان نہیں ہے، نتیجہ ہے کہ وہ بیمار رہتا ہے۔ جب تیسری چیز حاصل ہو جاتی ہے کہ اس کا راستے کی آسانی بھی اس کو مل جاتی ہے، مطلب ایک ایسا علاج ہے کہ اس کو افورڈ کر سکتا ہے، کا مطلب ہے کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت و سنت کے مطابق انشاءاللہ اس کو صحت ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے ایک کاروبار تجارت ہے، ایک شخص کسب معاش کو مقصد ہی نہیں سمجھتا کہ مجھے کمانا چاہیے، تو جب اس کو مقصود ہی نہیں سمجھتا کہ مجھے کچھ کمانا چاہیے اپنے روزگار، تو جب اس کو مقصود ہی نہیں سمجھتا کہ مجھے کچھ کمانا چاہیے اپنے روزگار کے لیے، تو وہ بے روزگار ہی رہے گا، کبھی کچھ نہیں کمائے گا، بھوکا فقر و فاقہ سے زندگی گزارے گا۔ لیکن اگر اس کو پتہ چل گیا کہ نہیں، کسب معاش بھی مقصود ہے، جیسے معاد یعنی آخرت کی تیاری مقصود ہے، ایسے دنیا جیسے معاد یعنی آخرت کی تیاری مقصود ہے، ایسے دنیا کے اندر معاش بھی ضروری ہے، مجھے کمانا بھی چاہیے، تو اب اس کا مقصد ہونا اس کو پتہ چل گیا، لیکن بھائی کمائیں کیسے، اس کسب معاش کا راستہ پتہ نہیں ہے، یار کیا کرے، تو جب راستہ پتہ نہیں تو پھر وہ بھی آدمی بے روزگار پھرتا رہے گا، ظاہر ہے کہ اس کو راستے ہی پتہ نہیں چل رہا کہ کاروبار کروں، ملازمت کروں، زراعت کروں، صنعت و حرفت کروں، کیا کروں، نتیجہ یہ ہے کہ وہ بھی ناکام رہتا ہے۔ اب اس کو راستہ مل گیا کہ جی آپ زراعت کر لیں، آپ کھیتی کر لیں، آپ فلاں تجارت کر لیں، تو اس کو راستہ بھی پتہ چل گیا، تو کسب معاش کا مقصود ہونا بھی پتہ چل گیا، اور پھر اس کو راستہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ زراعت یا کاروبار کا تجارت کا یہ راستہ ہے، لیکن اس راستے پہ چلنا آسان نہیں ہے کہ جی بہت بڑی انویسٹمنٹ کر، تو کھیت کے اندر انویسٹمنٹ چاہیے، زمین لینی ہے، لینڈ لینی ہے، اس کے اندر پھر انویسٹمنٹ کرنی، تو انویسٹمنٹ کے لیے پیسہ نہیں ہے، تو راستہ مشکل ہو گیا۔ تو پہلی دو چیزیں حاصل ہو گئی، تیسری چیز پہ مارا گیا، ملازمت ہے تو ملازمت ملتی نہیں ہے، بے روزگار پھر رہا ہے، تو مقصود ہونا بھی، لیکن اس راستے پر چلنا مشکل ہو گیا، آسان نہیں رہا۔ لیکن اگر وہ تیسری چیز راستہ بھی اس کے لیے اگر آسان ہو جائے، اور وہ انویسٹمنٹ کر دے یا زراعت شروع کر دے، یا اس کو کوئی جاب یا ملازمت مل گئی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت و سنت یہ ہے کہ اس کی بے روزگاری ختم ہو جائے گی، اور اس ذریعے سے سنت یہ ہے کہ اس کی بے روزگاری ختم ہو جائے گی، اور اس ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق کا انتظام کر دیتے ہیں۔ تو یہ اصول جس طریقے سے تکوینی ہے، شب و روز دنیا کے سارے دھندوں کے اندر یہ اصول چلتا ہے، اس کے بغیر کامیابی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ایک طالب علم بھی
وہ یہ پروفیسر بننا ہے، مجھے عالم دین بننا ہے، مجھے انجینئر بننا ہے، مجھے سائنٹسٹ بننا ہے، مجھے آئی ٹی اسپیشلسٹ بننا ہے، کیا بننا ہے؟ گول متعین کرتا ہے۔ گول متعین ہونے کے بعد اب وہ سمجھتا ہے کہ ڈاکٹر بننا میرا مقصد ہے۔ اب اس کے لیے راستہ بھی ڈاکٹر کیسے بنوں گا کہ جی آپ فلاں میجر لے لیں، آپ فلاں میجر لے لیں، آپ فلاں سبجیکٹ لے لیں، یہ ڈاکٹر بننے کا راستہ ہے۔ وہ راستہ اس کو مل گیا۔ پھر راستے پہ چلنا مشکل ہے یا آسان؟ اگر چلنا مشکل ہے کہ پڑھا نہیں جاتا، یاد نہیں ہوتا، اور جو دماغ کام نہیں کرتا، انزائٹی ہو جاتی، ڈپریشن ہو جاتا ہے، ڈپریشن ہو جاتا ہے، 100 بکھیڑے، تو راستہ مشکل ہو گیا، تو بھی وہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا، عالم نہیں بن سکتا۔ لیکن راستہ بھی آسان ہو گیا، اور تعلیم و تعلم بھی مل گیا، اچھی یونیورسٹی بھی مل گئی، اور اس کے سبجیکٹ میں میجر بھی اچھا مل گیا۔ نتیجہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کی سنت اور عادت یہ ہے، ایسے کوشش کرنے والی کی کوئی اسی طریقے سے دینی عبادات اور تشریع جو احکامات اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہ تینوں اصول رکھے ہیں کہ انسان دنیا کے اندر جب آیا ہے تو سب سے پہلے اپنا مقصد زندگی متعین کرے کہ میرا مقصد کیا ہے، مقصود کا تعین کہ مقصد کیا ہے۔ اس لیے کہ دو ہی چیزیں نکلتی ہیں کہ مقصد کیا ہے، اس لیے کہ دو ہی چیزیں نکلتی ہیں، ایک تعین اور دوسری تسہیل۔ تعین سے مراد مقصد کا تعین، اور تسہیل کے دو شعبے ہیں، ایک راستے کا پتہ ہونا اور دوسرا راستے پہ آسانی سے چلنا۔ تو گویا کہ تعین اور تسہیل یہ دو چیزیں ہیں انسان کی زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے۔ تو عبادات کے اندر بھی اور دینی احکامات کے اندر بھی وہ انہی چیزوں کو متعین کرتا ہے کہ میرا مقصد کیا ہے۔ سب سے پہلے وہ اپنی زندگی کا مقصد متعین کرتا ہے کہ دنیا میں آیا ہوں، لیکن آخرت کے ساتھ میرا ربط کیا ہے۔ کیا دنیا سے میں آ گیا، پیچھے رابطے ختم، میرے رابطے قائم ہیں؟ پاکستان سے اٹھ کے میں امریکہ آ گیا، بنگلہ دیش سے اٹھ کے میں امریکہ آ گیا، انڈیا سے اٹھ کے میں امریکہ آ گیا، کیا پیچھے میرے رابطے ہیں یا ختم ہو گئے؟ رابطے ہیں۔ جب رابطے ہیں تو پیچھے کے معاملات کو بھی دیکھتا ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے ہم دنیا کے معاملات کو بھی دیکھتا ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے ہم دنیا کے اندر آئے ہیں تو آخرت سے آئے ہیں، آخرت سے دنیا کے اندر آئے ہیں، اور یہاں عارضی وقت کے لیے آئے ہیں۔ جیسے امریکہ یورپ کے اندر انسان کسب معاش کے لیے جاتا ہے کہ یا 10 سال لگائیں گے، 20 سال لگائیں گے، گھر بار پیچھے بنائیں گے، زمینیں لے لیں گے، تو بالکل اسی طریقے سے ہم آخرت سے یہاں بھیجے گئے ہیں۔ تبھی تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں یا ایتها النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ اپنے رب کی طرف۔ رجوع ادھر ہوتا ہے جہاں سے آیا ہوتا ہے، بیک آپ جا رہے ہیں تو رجوع اور واپس لوٹنا وہی ہوتا ہے جہاں سے آپ آئے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے رجوع کا لفظ استعمال فرمایا، ارجعی، لوٹ تو اپنے رب کی طرف، کیونکہ اپنے رب کے پاس ہی آیا ہے، اور اپنے رب نے یہاں پر تمہیں آزمائش کے لیے بھیجا ہے، وقت کے لیے بھیجا ہے، کچھ کسب کے لیے بھیجا ہے۔ جیسے کسب وقت کے لیے بھیجا ہے، کچھ کسب کے لیے بھیجا ہے۔ جیسے کسب معاش دنیا کے اندر تو کرتا ہے، ایسے کسب معاد یعنی آخرت کو کمانے کے لیے تو دنیا میں بھیجا۔ تو اس لیے ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ لوٹ تو اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اپنے رب سے راضی ہے اور تیرا رب تجھ سے راضی ہے، اس حال میں کہ تو اپنے رب سے راضی ہے اور تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ یعنی کمال مضمون ہے کہ دونوں طرف سے رضا۔ ایک تو کہ آپ یہ کہتے کہ اللہ ہم آپ سے راضی ہیں، ایک یہ اللہ کہتا ہے میں تجھ سے راضی ہوں۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رضا کا پروانہ جاری کرے، اور آپ اللہ سے راضی، اللہ آپ سے راضی طرف سے۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو اب یہ بتلا دیا کہ نفس مطمئنہ کیسے بن سکتا ہے، دنیا کے اندر رہ کے راستے کا تعین صحیح کیسے ہو سکتا ہے، دنیا میں رہ کے آخرت کے ساتھ ربط کیسے قائم رہ سکتا ہے، تاکہ ہم پیچھے بھولے نہ اور پیچھے کے حقوق کو بھی ادا کرتے رہیں۔ اللہ نے بتا دیا فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں شامل ہو جا، میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ جب میرے بندوں میں داخل ہو جائے گا، میرے وہ بندے جو آخرت کے ساتھ ربط اور تعلق کیے بیٹھے ہیں، ان کے دامن کے ساتھ تو وابستہ ہو جا، تو فادخلی جنتی، تو بھی جنت میں داخل ہو جائے گا، تو بھی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس لیے بتا دیا، یہ تو گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالی نے آخر کے اندر وہ حل بتا دیا ہے کہ آپ اللہ کی طرف سے اس حال میں جو لوٹیں کہ اللہ آپ سے راضی ہو اور آپ اللہ سے راضی ہوں،
اس کا راستہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر اللہ کے جو بندے عباد الرحمن اللہ کی یاد کے اندر جو ہے وہ سرشار رہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت پہ ہیں، تو فرمایا ان کے ساتھ جڑ جاؤ، ان کے ساتھ لگ جاؤ، ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ تو وہ جنت کے اندر داخل ہوں گے، ساتھ آپ بھی جنت میں داخل ہوں گے، وادخلی جنتی، جنت میں داخل ہو جائے۔ تو گویا کہ دنیا کے اندر سب سے پہلے انسان جو ہے وہ اپنی زندگی کا مقصد متعین کرتا ہے، میرا مقصد کیا ہے؟ اور ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے وہ مقصد انسان کو بتلا دیا، خود انسان اپنی عقل اور فہم سے اس مقصد کو متعین نہیں کر سکتا، کیونکہ انسان تو خواہشات کا بندہ ہے، اپنی فطری خواہشات کے تابع ہے۔ اگر اپنی فطری خواہشات کے تابع ہے، اگر اس کو پوچھا جائے آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے، تو وہ تو یہ کہے گا بھی کھانا میرا مقصد ہے، پینا میرا مقصد ہے، سونا میرا مقصد ہے، جاگنا میرا مقصد ہے، اور اپنی نفسانی خواہشات پوری کرنا میرا مقصد ہے، اس کے علاوہ تو مجھے پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ مافوق العقل ایک بات ہے، بتا سکتا ہے جسے زندگی عطا کی ہے، جس نے آپ کو حیات جاویدانی دی ہے، وہی آپ کو بتا سکتا ہے کہ تمہیں میں نے حیات کس لیے دی ہے، تمہیں میں نے کس لیے پیدا کیا ہے۔ جیسے ایک سائنٹسٹ کوئی ایک پروڈکٹ بناتا ہے، وہی جانتا ہے کہ اس کے کیا فوائد ہیں، میں نے کس مقصد کے لیے بنائی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ ہمارا خالق اور مالک ہے، اس نے ہمیں یہ حیات اور زندگی دی ہے، اسی نے ہمیں اس زندگی کا مقصد بتا دیا کہ تمہیں جو زندگی دنیا کے اندر دی ہے، یہ کھانے کے لیے نہیں دی، یہ پینے کے لیے نہیں دی، یہ خواہشات پوری کرنے کے لیے نہیں دی، یہ پینے کے لیے نہیں دی، یہ خواہشات پوری کرنے کے لیے نہیں دی، بلکہ یہ تو تمہاری ضرورت ہے کہ تاکہ تم کھاؤ تو زندہ رہ سکو، تاکہ تم پیو تو زندہ رہ سکو، تاکہ خواہشات پوری کرو تو اس سے تمہارے توازن و تناسل اور تمہاری معاشرتی زندگی جو ہے قائم و دائم رہ سکے۔ یہ اس مقصد کے لیے کہ تمہارا مقصد ہے میں رہ سکے، یہ اس مقصد کے لیے کہ تمہارا مقصد حیات یہ نہیں ہے۔ مقصد حیات کیا ہے؟ فرمایا کہ میری عبادت اور اطاعت ہے، میری معرفت اور پہچان ہے، کہ تو دنیا میں جا کے تم مجھے پہچانو کہ یہ دنیا جو میں نے بنائی، یہ اونچے آسمان، یہ وسیع زمین، یہ لہلاتے سبزے، اور یہ پوری کائنات، اور یہ چمکتے ستارے اور فلکیات کے نظام جو بنائے ہیں، وہاں دنیا میں جا کے ان چیزوں کو دیکھ، اور دیکھ کر تو اس کے مالک اور خالق کو پہچان۔ اس لیے فرما وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کی تخلیق محض اپنی عبادت کے لیے کی ہے، لیعبدون عبادت کے لیے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لیعبدون سے مراد ہے لیعرفون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ لیعرفون، تاکہ مجھے پہچانے۔ وہ دنیا کے اندر آ کر وسیع زمین کو دیکھیں تو سوچیں کس کے زیادہ وسیع ہوگا، وہ تو واسع ذات ہوگی جس سے اتنی بڑی وسیع زمین بنائی۔ بلند آسمانوں کو دیکھ کے سوچیں کہ جس سے اتنے بلند آسمان بنایا اس کی اپنی بلندی کا عالم کیا ہوگا۔ جسے گنے کا رس میں مٹھاس رکھی ہے اس کی اپنی مٹھاس و شیرینی کا عالم کیا ہوگا۔ جسے شہد کو میٹھا پیدا کیا ہے، تو یہ دنیا میں آ کے اللہ کو پہچانتا ہے، یہ وسیع کائنات کو دیکھ کے سوچتا ہے کہ جس نے بنائی ہے وہ کتنا وسیع ہوگا۔ یہی دنیا میں آنے کا مقصد لیعرفون، تاکہ تم اللہ کو پہچانو۔ اور ظاہر ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندہ پہچان لیتا ہے تو اس کے لیے عبادت آسان ہو جاتی ہے، عبادت آسان ہو جاتی ہے۔ اگر بغیر پہچان اور بغیر معرفت کی عبادت کرے تو اس کے لیے دشوار ہے، مشکل ہوتی ہے۔ اب ایک شخص کو آپ کو پہچان ہے تو آپ کے لیے اس کے ساتھ ہیلو ہائے خاتم ودا خدمت آپ کے لیے آسان، لیکن اگر پہچانتے نہیں ہیں تو آپ اب خوش دلی سے سلام بھی نہیں کرتے کہ جی میں آپ کو پہچانا نہیں۔ اب اسی پر اٹکے رہتے، اس کو نہ چائے پوچھتے نہ پانی پوچھتے ہیں، لیکن جب پتہ چلا او اچھا آپ فلاں ہیں، او اچھا فلاں ہیں، آپ کو پہچان ہو گئی تو آپ فوراً جا اٹھ کے دوبارہ گلے ملتے ہیں، ان کے دسترخوان بچھا بتیجیے جی یہ میرے چچا ہے ماشاءاللہ 20 سال پہلے بچھڑے تھے آج ہمارے چچا ملے۔ یہ پہچان آپ کے لیے ساری چیزیں آسان کر دیتی ہے، ساری خدمتیں آسان کر دیتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے ابن عباس فرماتے ہیں کہ اصل میں اللہ کی پہچان اور معرفت اصل ہے، جب اللہ کی پہچان اور معرفت جب اللہ کی پہچان اور معرفت تمہیں ہو جائے گی، اس کی ذات و صفات کی حقیقت تم پہ کھل جائے گی، تو اس کی عبادت تمہارے لیے آسان ہو جائے گی۔ اب تمہارے لیے نماز بھی آسان، روزہ بھی آسان،
زکوٰۃ بھی آسان، حج بھی آسان، یہاں تک روزے کے اندر بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، خواہشات صاف کی حالت میں اپنے جو خوبصورت گھروں کو چھوڑ کے، نرم گدے چھوڑ کے اور شاندار انوائرمنٹ گھر کی چھوڑ کے، اور آپ اللہ کے گھر کے اندر آ کے چٹائیوں پہ پڑے، یہ آسان ہو جاتا صرف پہچان کی وجہ سے، معرفت کی وجہ سے۔ اور جب تک معرفت نہیں ہے تو کوئی ری ایکشن نہیں ہے، معرفت ہوتی ہے اب آپ کو پتہ چلتا ہے۔ اب شیر ہے، شیر کی، چھوٹے بچوں کو شیر کی اگر معرفت نہیں، چھوٹا بچہ شیر سے ڈرے گا ہی نہیں، کیونکہ اس کو اس کی پہچان اور معرفت ہی نہیں ہے۔ کبھی اس کے بال پکڑے گا، کبھی اس پہ ہاتھ لگائے گا، اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں کہ یہ شیر ہے۔ کبھی اس کے بال پکڑے گا، کبھی اس پہ ہاتھ لگائے گا، اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں کہ یہ شیر ہے۔ لیکن بڑا آدمی شیر کو دیکھ کے بھاگے گا، کیوں؟ آپ کہیں یار یہ چھوٹا بچہ ڈرا نہیں، تم یار ڈر گیا، عجیب آدمی ہو۔ وہ کہنے والا بیوقوف ہے۔ آپ کہیں بھائی اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اس کو معرفت ہی نہیں ہے، اس کو پہچان ہی نہیں ہے، اس کو بس یہی بات ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت سب سے زیادہ ہوتی ہے، سب سے زیادہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانتے ہیں، تو سب سے زیادہ انبیاء ہی ڈرتے ہیں۔ میں اور آپ نہیں ڈرتے کیونکہ ہمیں اللہ کی وہ معرفت پہچان ہی نہیں ہے۔ جو کبریائی اور جو عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی انبیاء پر کھلی ہوتی ہے، تو انبیاء جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں، سب سے زیادہ خوف ان پہ طاری ہوتا ہے۔ تبھی تو ایک شاعر کہتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں عدل، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں عدل اور فضل، اللہ عدل سے بھی فیصلے کرتے ہیں، فضل سے بھی فیصلے کریں گے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل جنت کو، اہل ایمان کو جنتوں میں اپنے فضل سے داخل کریں گے، اور جہنمیوں کو جہنم کے اندر اپنے عدل سے داخل، اور جہنمیوں کو جہنم کے اندر اپنے عدل سے داخل کریں گے۔ ظلم وہاں نہیں ہے، یعنی جہنمیوں کو جو جہنم میں ڈالا جائے گا ابد الآباد کے لیے، فرمایا یہ بھی عین عدل ہے، اس میں ظلم نہیں ہے۔ اور جنتوں کے اندر جنتیوں کو جو داخل کیا جائے گا، یہ عین فضل عدل کرنے پہ آئے تو ہمارے روزے، ہماری نمازیں، ہماری اطاعتیں، ہماری باتیں تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ کیا نماز ہوئی کہ سجدہ خدا کے سامنے ہے، دل کسی اور کو سوچتا ہے، سر اللہ کے سامنے رکوع میں جھکا ہوا ہے لیکن دل کسی اور کے آگے جھکا ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ لیکن اللہ کی عنایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے ہماری اس عمل کو قبول کر کے جنت عطا کر دیں گے۔ تو وہ شاعر کہتا ہے کہ کل روز قیامت میں جب حشر کا عالم ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، تو کہتا ہے کہ عدل کرے تا تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے، تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے، عدل کرے تا تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے، فضل کرے تا بخشے جامن میرے جے منہ کالے۔ یعنی بابا بلے شاہ کہتا ہے کہ اگر اللہ عدل کرنے پہ آئے تو وہاں انبیاء بھی نفسا نفسی بھی ہوں گے، کیونکہ آدم علیہ السلام شروع کر دے۔ ہم تو انتظار کر کر کے پریشان ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں الانتظار اشد من الموت، انتظار موت سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے۔ وہ کہتے بھلے جہنم میں اللہ ہمیں ڈال دے، بس فیصلہ کر دے۔ تو آدم علیہ السلام فرمایا کہ نہیں، کیونکہ میں تو خود جنت کے اندر اللہ کی حکم عدولی کر بیٹھا، جنت کے اندر اللہ کی حکم عدولی کر بیٹھا، پھل کھا بیٹھا۔ میں اگر تمہاری سفارش لے کے جاؤں گا کہ یہ حساب کتاب شروع کر دو، اللہ نے اگر مجھے پوچھ لیا کہ تو کس منہ سے آیا ہے، تو فرمایا کہ میں تو نہیں جاتا بھائی۔ تو اس لیے حدیث میں آتا ہے، ترمذی کی حدیث ہے، آدم صفی اللہ نفسی نفی اللہ نفسی نفسی، وہ بھی نفسی نفسی میں ہوں گے، وہ پریشان۔ نوح نبی اللہ نفسی نفسی، نوح علیہ السلام کے پاس امت جائے گی کہ جی آپ آدم ثانی ہیں، اتنے بڑے پیغمبر، آپ اللہ سے کہیں۔ وہ کہا کہ نبی میں تو اپنے بیٹے کا سوال کر دیا تھا کہ اللہ میاں میرا بیٹا میرے بچانے کا آپ نے وعدہ کیا تھا، میرے بیٹے کو بچائیے۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ تیرا بیٹا ہی نہیں ہے، تیرے خاندان میں سے نہیں ہے، کیونکہ اس کا عمل ہی صالح نہیں ہے، تیری اطاعت ہی نہیں کی اس نے، لہٰذا یہ تیرا بیٹا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ نے ڈانٹ دیا اور کہا تھا کہ جس بات کا علم نہ ہو تو اس کا سوال نہیں کیا کرو۔ تو اللہ نے ڈانٹ دیا اور کہا تھا کہ جس بات کا علم نہ ہو تو اس کا سوال نہیں کیا کرو۔ تو اللہ نے ڈانٹ دیا تھا، تو کہا کہ نبی اللہ نفسی نفسی۔
ہر آدمی نفسی نفسی کرے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہیں گے کہ نہیں بھائی مجھ سے تو قبطی کو میں نے مکہ مارا تھا اور مجھ سے قتل ہو گیا, اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے پوچھ رہے. تو گویا کہ وہاں اس لیے شاعر کہتا ہے عدل کرے تا تھر تھر کمبڑ اچیا شانہ والے, فضل کرے تا بخشے جاون میرے جے مکالے. اللہ تبارک و تعالیٰ فضل کرنے پہ آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بخشتا چلا جائے گا, چھوٹی چھوٹی نیکی. یہاں تک روایات میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک شخص کو بلائیں گے, اس کے دفتر کھولے جائیں گے. اب 99 کی 99 دفتر گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں یا ملائکتی انطلقوا عبدی الی النار, میرے بندے فرمائیں گے فرشتوں یا ملائکتی انطلقوا عبدی الی النار, میرے بندے کو جہنم میں داخل کر دو. تو جب یہ کہیں گے تو وہ جہنم کی طرف خود دوڑنے لگے گا, فرشتے پکڑتے رہ جائیں گے, خود بھاگ رہا ادھر. اللہ حیران ہو گئے ہیں یہ خود جہنم میں بھاگ رہا ہے. فرشتوں کہ پکڑ کے لاؤ بھائی اس کو. جہنم سے ہر بندہ پناہ مانگتا ہے اور تو جناب ابھی فرشتوں نے تجھے ہاتھ نہیں ڈالا تو پہلے خود ہی بھاگ لیا. کیا کہے گا؟ کہا کہ رب ذوالجلال دنیا میں ساری زندگی تیری نافرمانی کی اور تیرے حکم اور منشا پر عمل نہیں کیا, تیری فرما برداریوں میں نہیں آیا, بغاوتیں ہی بغاوتیں کرتا رہا. آج جب آپ نے ملائکہ سے کہا کہ میرے اس بندے کو جہنم میں داخل کر دو تو میں نے سوچا کہ دنیا میں تو میں کبھی اللہ کی مرضی پہ چلا نہیں, آج میں اللہ کی مرضی میں اپنی مرضی فنا کر دوں, اللہ کے کہنے کے مطابق خود ہی جہنم میں چلا جاؤں. میں اس جذبے کے تحت جہنم کی طرف دوڑا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ اسی جذبے پر آج تیری بخشش کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ اسی جذبے پر آج تیری بخشش کرتا ہوں. اللہ اکبر. اب آپ اندازہ کیجئے یہ ایک بہانہ بخشش ہے. ایک شخص کو بلایا جائے گا, اس کے سامنے سارے کے سارے گناہوں کے دفتر دکھائے جائیں گے کہ دیکھو یہ تم نے گناہ, اس کے سامنے سارے کے سارے گناہوں کے دفتر دکھائے جائیں گے کہ دیکھو یہ تم نے گناہ کیے ہیں. تو وہ یہ کہا کہ رب ذوالجلال بے شک سارے گناہ کیے ہیں لیکن میں نے تو تیرا تعارف دنیا میں یہ سنا تھا کہ تو بڑا رحیم ہے, بڑا کریم ہے. خیر ہوگی تیری رحیمیت کا آج پتہ نہیں چلے گا تو کب پتہ چلے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا میرے بارے میں تو ایسا نیک گمان رکھتا ہے. کہا کہ ہاں رب ذوالجلال میں تو آج کے دن میں جہاں مصیبتیں ہیں تیری رحمت کا نظارہ دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گی اس نیک گمان پر اس کی بخشش کرتا ہوں. حکم ہوگا کہ محمد کو پکارو اور ان کے جنت کے دروازے کھول دو. تو ملائکہ پکاریں گے یا محمد ادخل فی الجنہ, اے محمد یعنی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہو جائیے. جب محمد کا اعلان کیا جائے گا تو محمد نام کے سارے کھڑے ہو جائیں گے, وہ سب محمد نام کے لوگ بھی ساتھ چل پڑیں گے. تو ملائکہ کے اندر تو ہلچل مچ جائے گی کہ یہ کیا ہو گیا, یہ تو سارے چل پڑے. تو اللہ سے کہے کہ رب ذوالجلال یہ تو سارے چل پڑے, آج آپ نے تو اپنے محبوب محمد کو بلایا نبی کو, یہ سارے چلنے لگے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج میرے محمد کے ہم نام کو اللہ فرمائیں گے کہ آج میرے محمد کے ہم نام کو بھی رسوا نہیں کیا جائے گا, ان سب کو محمد کے ساتھ جنت میں داخل ہوئے دو. اب دیکھو یہ بخشش کے بہانے محمد نام پر بخشش ہو رہی ہے. اور آج بہت سے لوگ یہاں امریکہ یورپ کی دنیا میں محمد نام رکھنے میں ہیزیٹیٹ کرتے ہیں. یار محمد نام رکھتے ہیں تو جاب نہیں ملتی ہے, اس کا وہی نے محمد اوکے آئی ول لیٹ یو نو نیکسٹ ٹائم, ٹال دیتے ہیں جی محمد نام. یار کچھ اچھی اس کو تو محمد نام سے نہیں ملی جاب تجھے, تو یہ مائیکل اور دوسرے جو ہے ڈیوڈ کیوں بے روزگار پھر رہے, مائیکل اور ڈیوڈ کی تو جاب نہیں ملی, وہ بھی پھر رہے منہ لٹکائے, ان کا نام تو مائیکل ہے. بھائی یہ تو ایک عام ماحول ہے, بے روزگاری سب بے روزگاری میں آتے ہیں. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کا کیا قصور؟ ایمان کی کمزوری. ایون لوگوں نے اپنا ایک دوسرا نام بھی رکھا ہوا ہے, ایون لوگوں نے اپنا ایک دوسرا نام بھی رکھا ہوا ہے, چھوٹا موٹا دوسرا نام رکھا ہوا ہے. محمد نام بولتے بھی نہیں اپنی وائس میل میں, اس لیے کہ وائس میل میں کہتے ہیں اگر کوئی سنتا کمپنی وہ گورا کال کہتا ہے یہ تو محمد ہے, تو کہتے ہیں مسلمان ہے یار اس کو جاب نہیں دینی, اس کو کال نہیں کر. اس میں نام ان کو اور رکھا آن کر دیا, ریکارڈو کر دیا. نہیں بھائی ایمان. تو محمد نام سے تو بخشش ہونی ہے, بلکہ روایات میں آتا ہے برہان الدین
حلبی رحمہ اللہ تعالی نے روایتیں نقل کی ہیں، فرمایا کہ جس گھر میں محمد نام کا ہوتا ہے شخص، اللہ تبارک و تعالی دن رات میں 20 مرتبہ رحمت کی نگاہ سے اس گھر کو دیکھتے ہیں۔ صرف محمد نام کا آدمی اس گھر میں رہتا ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ جس دسترخوان میں محمد نام کا آدمی شریک ہوتا ہے، اس دسترخوان پہ کھانا کھانے والوں کو اللہ تبارک و تعالی دوہری برکت عطا فرماتے، ڈبل برکت میں تبارک و تعالی دوہری برکت عطا فرماتے، ڈبل برکت ملتی۔ اب اس سے اندازہ کرو اللہ کی محمد نام کی اس قدر قیمت۔ تو آخر میں بہانے سے، چھوٹی چھوٹی بخشش کے بہانے، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے، میدان حشر کے اندر حدیث میں آتا ہے، میدان حشر کے اندر جو ہے لوگوں کے فیصلے ہو رہے ہیں جنت دوزخ کے، جنت اور جہنم کے لوگوں کو گھسیٹا جا رہا ہے۔ تو آدم علیہ السلام میدان حشر میں یوں کھڑے ہوں گے جیسے کھجور کا درخت ہی، بڑا لمبا کھجور کا درخت، یوں کھڑے پورے میدان حشر کو دیکھ رہے ہیں، کوئی ادھر گھسیٹ رہا ہے، کوئی جنت میں جا رہا ہے۔ تو ایک شخص کو جو فرشتے گھسیٹ کر لے جا رہے ہوں گے، تو آدم علیہ السلام دیکھیں گے تو یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے۔ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں گے، اے اللہ کے حبیب، وہ تیرے امتی کو جہنم میں گھسیٹ کے لے، ٹیک کیئر کر لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دوڑوں گا اور فرشتوں کو میں روکوں گا، بھئی اس کو کہاں لے کے جا رہے؟ کہا جی یہ جہنمی، اللہ نے حکم دیا، اس کے تو گناہوں کے دفتر بھرے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں ایسے نہیں لے کے جاؤ، تم ذرا، یہ میرا امتی ہے۔ کہ جی آپ نہیں لے کے جاؤ، تم ذرا، یہ میرا امتی ہے۔ کہ جی آپ کا امتی ہوگا، لیکن اللہ کا امر یہ، ہم تو کو جہنم گھسیٹ کے لے کے جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اللہ سے مناجات کروں گا، اے رب ذوالجلال، تو نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میدان حشر میں، یعنی قیامت، میری بات نہیں سن رہے اور میرے امتی کو جہنم گھسیٹ کے لے جا رہے ہیں، آپ ان کو بتلائیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے میرا حبیب جو کہتے ہیں اس کی بات سنو، ٹھیک ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کے جو ہے وہ دفتر دکھاؤ، ترازو قائم کرو، دوبارہ سارا حساب کتاب ہو چکا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سارے میزان کے اندر تل چکے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے تو اللہ فرمائے کہ دیکھو میرا حبیب جو کہتا ہے وہ کرو، ترازو قائم کر کے دوبارہ سے نامہ مال کھول دو۔ اب ترازو قائم ہو جائے گا، اب نامہ مال بھر رہا ہے، 90 کے 90 دفتر گناہوں کے بھرے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ سارے کے سارے بھاری، دوسرا پڑا ہلکا اونچا۔ آپ اپنی جیب میں ہاتھ ڈالیں گے، ایک پرچی نکالیں گے، وہ اس پلڑے میں رکھ دیں گے، فرمایا کہ اب تولو۔ اب جیسے تولیں گے تو وہ پرچی بھاری ہو جائے گی اور وہ ہلکے ہو جائیں گے۔ وہ بڑے حیران ہو کہ یہ کیا معاملہ ہے، اور وہ ہلکے ہو جائیں گے۔ وہ بڑے حیران ہو کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں کہ بس یہ میزان جو ہے اس کا جو بھاری ہو گیا نیکیوں کا، اور گناہوں کا ہلکا ہو گیا۔ یا ملائکتی ان تلقوا عبدی الجنہ، میرے بندے کو جنت میں داخل کر دو۔ یہ ہو گیا جنت میں جانے کا۔ تو وہ شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے گا، اے بھلے مانس، آپ کون ہیں؟ آپ نے ایسے وقت میں میری مدد کی کہ مجھے تو جہنم میں گھسیٹا جا رہا تھا، آپ کون ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کہوں گا میں تیرا نبی محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، لیکن وہ جیب سے کیا نکال کے جو ہے وہ پلڑے میں ڈالا تھا کہ میزان عدل جو ہے وہ سارا کا سارا میرے حق میں ہو گیا؟ آپ فرمائیں گے کہ اصل میں دنیا میں کسی ایک وقت کسی موقع پہ تو نے مجھ پر صلاۃ و سلام بھیجا تھا، اللہم صلی علی محمد، صلاۃ و سلام تو نے بھیجا، اللہم صلی علی محمد، صلاۃ و سلام تو نے بھیجا تھا، تو مجھ تک وہ تمہارا نذرانہ صلاۃ و سلام کا پہنچا تھا، وہ میرے پاس محفوظ تھا۔ جب یہاں تجھے میں نے دیکھا اور حساب کتاب سامنے آیا تو تمہاری وہ نیکی جو صلاۃ و سلام تو نے بھیجا تھا، میں نے کہا اوہ اس کی تو یہ نیکی میرے پاس ہے، لہٰذا میں تو نے بھیجا تھا، میں نے کہا اوہ اس کی تو یہ نیکی میرے پاس ہے، لہٰذا میں نے وہ پرچی رکھی، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو سارے میزان پر بھاری کر دیا۔ تبھی تو صلاۃ و سلام وہ نیکی ہے کہ اس کے بغیر دوسری عبادتیں بھی قبول نہیں ہوتی، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ حدیث میں فرمایا جب تک دعا میں مجھ پر صلاۃ و سلام، آسمان زمین لٹکی رہتی ہیں، جب آخر میں جب صلاۃ و سلام پڑھتے ہو صلی اللہ علیہ محمد
وآلہ وسلم جب صلاۃ و سلام پڑھتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عرش تک پہنچا دیتے. یہ وہ صلاۃ و سلام کی عبادت کہ اللہ کوئی عبادت نہیں کرتے لیکن صلاۃ و سلام کی عبادت کرتے ہیں، یہ بھیجتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اب دیکھیں بخشش کے بہانے اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے بخشتے ہیں چھوٹے چھوٹے. تو رمضان المبارک کے اندر بھی یہی کیفیت ہے کہ 24 گھنٹے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اعلان جو آسمانی دنیا سے کرتے ہیں کہ یہ اعلان جو آسمانی دنیا سے کرتے ہیں کہ حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی تم میں سے بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں. حل من مسترزق فارزق لہ، ہے کوئی تم میں سے رزق مانگنے والا میں اس کو رزق دے دوں. حل من مبتلا فعافیہ، ہے کوئی تم میں سے مصیبت میں مبتلا میں اس کو عافیت دے دوں. اللہ قضا و تعالیٰ رمضان میں اعلان کرتے رہتے ہیں تو بخشش کے بہانے. تو رمضان جو ہے یہ تو بخشنے کا مہینہ ہے. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک مہینہ دے دیا کہ کچھ نہیں آپ بخشش کا راستہ بنا لو. اس میں ہم شیطان بھی بند کر دیے، شیطان بھی بند کر دیا. اب تمہیں گناہ کروانے کا جو داعیہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے. اب تو نیکی کر لو، اس نیکی کی وجہ سے تمہاری بخشش کر دیں گے. تمہارے ایک فرض کو 70 کے برابر کر دیں گے اور ایک نفل کو فرض کے برابر کر دیں گے. $1 خرچ کرو گے ہم 70 اس کو کاؤنٹ کریں گے. 70 خرچ کریں گے اس کو 70 سے ملٹیپلائی کر لو. تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھلے عام بخشش کے بہانے کی رمضان مبارک میں طے کر رکھی. اور اگر اب بھی بخشش نہ ہوئی تو تبھی حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے، ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین. دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین. تیسری سیڑھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیشہ ممبر پہ چڑھتے ہیں لیکن آج الگ ہی نوعیت ہم نے دیکھی ہے کہ آپ نے ہر سیڑھی پر چڑھتے ہوئے آمین 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 کہا ہے. اس میں کیا راز ہے؟ کیونکہ سوال کرنے سے آپ کو علم حاصل ہوتا ہے. اس لیے حدیث میں السوال نصف علم، سوال جو ہے وہ نصف علم، سوال جو ہے وہ آدھا علم ہے. اس لیے کئی معقول بات پوچھو اور مل جائے جواب تو اس پہ عمل کرو. صحابہ کرام پوچھتے تھے. آپ نے فرمایا کہ اصل میں جیسی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبرائیل فرشتہ آیا. جبرائیل نے آ کے کہا کہ اے اللہ کے حبیب میں بد دعا کرتا ہوں، آپ اس پر آمین کہیں. کیا بد دعا کی؟ فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کو رمضان المبارک کا مہینہ ملا پھر بھی اس کی بخشش نہیں ہو سکی. تو فرمایا کہہ دو آمین. تو میں نے اس پر آمین کہا ہے. اب آپ اندازہ کر لیں کہ رمضان کا مہینہ جس کو مل گیا اس کی پھر بھی بخشش نہیں ہوئی. 11 مہینے میں بخشش کا کوئی راستہ نہیں. جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ 24 گھنٹے کھلی کچہری لگا کے بیٹھے ہیں اور صبح شام بخشش کے فیصلے کر رہے ہیں، اس میں بھی یہ محروم رہا. اب بتائیے اس کی بخشش ہوگی کب؟ اور فرمایا دوسری سیڑھی پہ میں نے قدم رکھا تو انہیں بد دعا کی، کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ کا نام نامی اسم گرامی آیا اور اس نے آپ پر صلاۃ و سلام نہیں پڑھا، وہ بھی ہلاک ہو گیا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا واجب ہے. ایک ہی مجلس پڑھنا واجب، پھر بار بار نام آ رہا ہے بار بار آپ پڑھیں تو یہ مستحب اور افضل ہے. لیکن اگر ایک میں نہیں پڑھا تو نبی فرماتے اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے. یہ بے وفا ہے کہ ظاہر ہے کہ میری برکت سے تو اللہ کو پہچانا ہے، میری برکت سے اللہ کو پہچانا ہے اور رہا ہے کہ ظاہر کو اللہ کو ہم تو نہیں جانتے تھے نا. اللہ کی معرفت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. تو جس نے ہمیں اللہ تک پہنچایا اس واسطے کو اگنور کر جائیں بھول جائیں تو بے وفائی ہے. اس لیے فرمایا ہلاک ہو گیا وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا نامی اسم گرامی آیا اور اس نے صلاۃ و سلام نہیں پڑھا وہ ہلاک. نامی اسم گرامی آیا اور اس نے صلاۃ و سلام نہیں پڑھا وہ ہلاک. اور تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا کہ جس سے ہلاک ہو گیا وہ شخص کہ جس نے اپنے دونوں ماں باپ کو بوڑھا پایا یا ایک کو بوڑھا پایا اور ان کی خدمت کر کے وہ اس کو جنت کے اندر، جس اپنے والدین یا کوئی ایک کو پایا اور اس کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی دنیا کے اندر، فرمایا یہ بھی ہلاک ہو گیا. کیونکہ جنت حاصل کرنے کا سب سے آسان طریقہ ماں باپ کی خدمت اور محبت ہے. اپنے ماں باپ کی خدمت اور محبت کا راستہ سب سے شارٹ کٹ ہے جنت میں جانے کا. کیونکہ ظاہر ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور جنت کا دروازہ باپ ہے.
اب ساری جنت تو آپ کے گھر کے سامنے گھوم رہی ہے اور آپ ادھر ادھر جنت ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ تبھی ایک صحابی آئے تھے، یا رسول اللہ این الجنہ، اے اللہ کے ابھی جنت کہاں ہے؟ تو یہ سوچ رہے ہوں گے، نبی کہیں گے 7 آسمانوں سے اوپر ہے، تو یہ سوچ رہے ہوں گے، نبی کہیں گے 7 آسمانوں سے اوپر ہے، تو یہ اس طرح کی خبر دیں گے فلاں آسمان پہ ہے۔ این الجنہ، جنت کہاں ہے؟ فرمایا تحت اقدام امک، تیری ماں کے قدموں کے نیچے، تیری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ جس ماں سے تو دور ہو لیکن ماں تجھ سے دور نہیں ہوتی۔ بچہ بعد اینٹ جاتا، تو دور ہو لیکن ماں تجھ سے دور نہیں ہوتی۔ بچہ بعد اینٹ جاتا، ماں سے ناراض ہو کے کونے خدرے میں جا کے چھپ جاتا، میں نہیں کھاتا۔ اس کو کون ڈھونڈتا ہے؟ ماں ہی ڈھونڈتی ہے۔ ڈھونڈتی ڈھونڈتی ماں پہنچ جاتی، بیٹا کھا لینا، تھوڑا سا کھا لے، مناتی۔ تو جنت آپ کے گرد خود گھومتی ہے۔ تو صحابی حیران، نبی کہیں کہ فلاں آسمان پہ، فلاں آسمان پہ، وہ فرمانے تیری ماں کے قدموں کے نیچے جنت۔ تو سب سے آسان راستہ ماں باپ کا وہ دروازہ ہے کہ جس سے آپ جنت میں داخل ہو سکتے ہیں، آسان راستہ۔ تبھی تو حدیث میں آتا ہے کہ جس نے اپنے ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کے چہرے پر محبت کی نگاہ ڈالی تو فرمایا مقبول حج عمرے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ یعنی ہم حج عمرہ کر کے آتے، پتہ نہیں قبول ہوا کہ نہیں، لیکن آپ نے محبت سے اپنے ماں باپ کو دیکھا تو فرمایا کہ اس کا مقبول عمرہ لکھ دیا گیا اس وقت۔ اتنی بڑی فضیلت، اس کا مقبول عمرہ لکھ دیا گیا اس وقت، اتنی بڑی فضیلت۔ اور آج 24 گھنٹے ہمیں اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھنا موقع ملتا ہے، لیکن ہم اتنے بکھیڑوں میں مبتلا، ہمیں وہ خاص محبت کی نگاہ ڈالنے کا ٹائم ہی نہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم تو صبح شام اماں ابا کو دیکھتے ہیں، یہ وہ دیکھنا مراد نہیں ہے، وہ تو آپ محلے والوں کو بھی خاص طبیعت اندر رقت قلب میں آ گئی، محبت کے جذبات ابھرے کہ یار یہ میرا باپ کیسے میرا پالا پوسا ہے، میری ماں کیسے بیچاری روٹیاں پکا پکا کے گرمی سردی میں کھلاتی، ایسے ایک محبت کے جذبات سے اس چہرے کو دیکھا، مقبول حج عمرے کا سوال۔ وہ نگاہ ہی الگ ہے، وہ اس نیت سے بھی دیکھا کرو ماں باپ کو، بھی دیکھا کرو ماں باپ کو بیٹھ کے، ان کی زندگی کی خدمتیں، ان کی مجاہدے، کیسے انہوں نے ہمیں کہاں تک پہنچا دیا، دیکھو سوچو، پھر وہ جذبات ابھریں گے۔ یہ نگاہ ڈلی، گھر بیٹھے عمرہ حج آپ کو مل رہا۔ تو فرمایا کہ جس نے ماں باپ کو پایا اور اس کے ماں باپ اس کو جنت میں داخل نہیں کر سکے، جنت میں داخل نہیں کر سکے، فرمایا یہ شخص بھی ہلاک ہو گیا، کیونکہ ماں باپ جو سب سے شارٹ کٹ اور آسان راستہ تھا جنت میں جانے کا، وہ اس نے ضائع کر دیا، تو اب کوئی راستہ نہیں ہے اس کے لیے۔ تو دیکھو رمضان کے بارے میں فرما دیا کہ رمضان کا مہینہ جس نے پایا اور بخشش دی ہوئی، فرمایا ہلاک ہو گیا۔ اس لیے اب رمضان اینڈ پر ہے کہ یار ہم نے کیا گوایا، کیا پایا، ہم نے رمضان کا کتنا حق ادا کیا ہے، کیونکہ اس میں تو بخشی کے فیصلے ہونے تھے، ہم نے اپنے لیے بخشی کے فیصلے کتنے کروائے، تلاوتیں کتنی کی، تراویحیں کتنی پڑھی، قرآن کتنا پڑھا، کتنا اللہ سے تعلق قائم کیا۔ تبھی تو آخری عشرے میں اعتکاف مسنون کیا، تبھی تو آخری عشرے میں اعتکاف مسنون ہے، سنت اعتکاف، مسجد میں آ کے بیٹھ جاؤ۔ پورے 20 دن تک پتہ نہیں کیسے گزری، سب بکھیڑے چھوڑ کے مگر اللہ گھر میں آ کے بیٹھ جاؤ، ڈیرا ڈال دو۔ اللہ گھر میں ڈیرا ڈال دو گے تو نبی فرماتے ہیں کہ صبح شام عبادت کرو گے تو لیلۃ القدر تو مل ہی جائے گی نا۔ ہر رات کو جب عبادت کر رہے ہو تو لیلۃ القدر پتہ لگے نہ لگے آپ تو مل گئی، اور جو مانگا وہ عطا ہو گیا۔ اس لیے ماشاءاللہ مسجد یوسفین کے اندر، میسک بیچ، لانگ لینڈ، نیو یارک کے اندر اس سال بھی اعتکاف میں ہم بیٹھے ہیں، اور دنیا بھر سے آپ ساتھی جمع ہیں یہاں اعتکاف کے۔ اللہ کے گھر میں جا کے اللہ کو پانا ہے۔ جب کسی کے گھر چلے جاتے ہو دروازے میں اندر ہی بیٹھ جاتے ہو تو بندہ ملنے پر مجبور ہے، یار بندہ چاہ ہی گیا، چلو یار بٹھاؤ ملتا ہوں۔ تو عام ایک آدمی جو ہے وہ اکھڑ ہو وہ بھی مل لیتا ہے، اور اللہ تو سخی داتا ہے، اس کے گھر میں جب بستر ڈیرا، اور اللہ تو سخی داتا ہے، اس کے گھر میں جب بستر ڈیرا ڈال دیا، وہ کیوں نہیں ملے گا؟ تو لازمی ملے گا، وہ تو بڑھ چڑھ کے ملے گا، لیلۃ القدر بھی عطا کرے گا، اور سینے سے لگائے گا، کیونکہ مجھے پانے آئے، مجھے ملنے آئے ہیں، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہاں گھر آئے کو میں نہ ملوں۔ اس لیے اعتکاف مواقع 3-4 راتیں باقی ہیں، جس کو موقع ہو یہ 3-4 راتیں اعتکاف کی گزار لے، ساتھ آ جائے، اللہ اللہ کرے۔ پھر ہم نے تو آپ کو پتہ ہے تعلیم تربیت کا ایسا نظم بنا دیا ہے، بس دل اللہ کی طرف کھینچتا ہے۔ اب یہ جو احباب آئے ہوئے دنیا بھر سے، اور رات شب جمعہ تھی، آپ کو پتہ ہے محفل صلاۃ السلام لگی، یہاں پر محفل صلاۃ السلام لگی، رات ساری اسی میں گزر گئی۔
وہ محفل صلاۃ والسلام اور نعت خوانی جو ہوئی ہے، کیسے لوگوں کا دل فگار، آنکھیں اشکبار تھیں، کیا تڑپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی پیدا ہوئی، کیونکہ شب جمعہ میں تو صلاۃ والسلام ڈائریکٹ رسول اللہ کو پہنچ رہا ہے، تو کل ہم نے محفل صلاۃ والسلام تراویحوں کی بات کی، 2-3 گھنٹے کی محفل نے آپ پتہ ہے کہ آگ لگا دی، عشق کی آگ لگ گئی، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ اس بعد معتکفین دنیا بھر سے آ رہے ہیں، ابھی آلریڈی آج بھی ماشاءاللہ بہت سے لوگ پہنچے ہیں، تو جس کو جتنا وقت ملتا ہے یہاں وقت ہمارے ساتھ گزارے، 2-3 نمازیں ساتھ گزار لے، انشاءاللہ نفع سے خالی نہیں ہوگا، کیونکہ رمضان جا رہا ہے، اور جاتے جاتے لوٹ لو، جو انشاءاللہ مل گیا چند لمحے ساتھ گزار لوگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ وہ راستہ بتلا دیں گے جس کے ذریعے سے بخشی ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ رمضان کی مبارک